سب لوگ گاؤں روانہ ہو گئے تھے اور فیضان جو چھٹی لے کر آیا تھا کہ میری منگنی ہے اب گھر میں اکیلا تھا۔ دراصل وہ تو جانا چاہتا تھا لیکن امی ابو نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ ہمارے گاؤں میں یہ رواج نہیں ہے کہ لڑکا اپنی منگنی پر سسرال جائے۔ فیضان نے مہرین کا نمبر ڈائل کیا۔ ہیلو، کیسی ہو مہرین؟ جی میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ میں بہت بیمار ہوں۔ کیوں، کیا ہوا آپ کو؟ مجھے مرض عشق ہوا ہے۔ میں تو ڈر گئی تھی۔ تو تمہارے خیال میں یہ مرض خطرناک نہیں ہے؟ ارے پگلی، یہ تو سب سے خطرناک مرض ہے جو انسان کو دنیا سے لا تعلق کر دیتا ہے۔ اچھا جی، مہرین نے کہا۔ ایک تو امی ابو بھی نا۔ کیوں، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے آج بڑا ظلم کیا ہے میرے ساتھ۔ کیسا ظلم؟ مجھے گھر میں اکیلا چھوڑ کر سارا خاندان میری ہی منگنی کرنے چل پڑا ہے۔ ہائے یہ رسم دنیا۔ اچھا فیضان، میں بعد میں بات کرتی ہوں، ابھی کافی لوگ ہیں۔ اچھا جی، اللہ حافظ۔ گاڑی موٹر وے پر چل رہی تھی۔ موسم خاصا خوشگوار تھا۔ مارچ کا مہینہ تھا۔ فضا بار بار نازیہ کا نمبر ڈائل کر رہی تھی تاکہ پوچھ سکے کہ وہ کیوں نہیں آئی۔ بیگم صاحبہ، لاہور سے مہمان آ گئے ہیں۔ صفیہ بیگم جو مہرین کی تیاری میں مصروف تھیں، ملازمہ کی اطلاع پر استقبال کے لیے چل پڑی۔ مہرین کے اندر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ مہرین کی فیملی میں مہرین کے والد مختار اور والدہ صفیہ بیگم، 3 بھائی، سب سے بڑے بھائی شہروز، منچلے بھائی شاہ نواز اور سب سے چھوٹے بھائی شاویز تھے۔ مہرین شاویز سے بڑی تھی اور 3 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی اور بہت لاڈلی بھی تھی۔ 2 بڑے بھائیوں کی شادیاں ہو چکی تھیں۔ ملک مختار گاؤں کے بہت بڑے زمیندار تھے۔ انہوں نے کچھ عرصہ پہلے اپنی حویلی تعمیر کروائی تھی جو بہت بڑی اور خوبصورت ڈیزائن کی گئی تھی۔ ملک صاحب رخشندہ کے بڑے بھائی تھے اور وہ بہن کو بہت پیار کرتے تھے۔ رخشندہ نے جب فیضان کے لیے مہرین کے رشتے کی بات کی تو وہ انکار نہ کر سکے اور یہ سوچ کر بھی رشتے کے لیے ہاں کر دی کہ فیضان آرمی میں ہے اور بہت اچھا بھی ہے۔ فضا آج بہت پیاری لگ رہی تھی۔ لائٹ پرپل کلر کی شفون کی فراق پہن رکھی تھی اس نے، جس پر گولڈن کڑھائی کی گئی تھی۔ لائٹ سا میک اپ اور ہلکی پنک لپسٹک لگا رکھی تھی۔ اس کی لمبی گھنی پلکیں اور بڑی بڑی آنکھیں، شاویز تو جیسے ان آنکھوں میں ڈوب ہی گیا تھا۔ پسند تو وہ فضا کو بچپن سے کرتا تھا اور بہت شدت سے چاہتا تھا، لیکن فضا کو آج تک اظہار نہ کر پایا تھا۔ رخشندہ بیگم نے مہرین کو انگوٹھی پہنائی اور تحائف دیے اور منگنی کی رسم ادا ہو گئی۔ سب لوگ بہت خوش تھے۔ نور الحسن صاحب کا ارادہ تھا واپس جانے کا، لیکن ملک مختار صاحب نے روک دیا اور کہا کہ صبح چلے جانا۔ منگنی کی رسم ادا ہو چکی تھی۔ سب بہت خوش تھے۔ شام کو ڈنر پر بھی شاویز کی نظریں فضا پر ہی جمی ہوئی تھیں، لیکن مجال ہے جو اس لڑکی نے ایک دفعہ بھی اس کی طرف دیکھا ہو۔ شاویز اپنے دل کی بات فضا کو بتانا چاہتا تھا، لیکن اس کو موقع نہیں مل رہا تھا۔ اس کو ڈر تھا کہ کہیں میڈم ناراض ہی نہ ہو جائے۔